مسلک کے عالم کا واٹس ایپ پر وہ ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے کہ مفتی صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم مسجد حرم پاک سے 10 منٹ کی پیدل مسافت پر ہیں لیکن وہاں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے اس کانفرنس کا ایک پیغام یہ ہے کہ آپ کو مدارس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور آپ کو ان علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد اشرف گورمانی صاحب جو میرے ساتھ آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نماز فجر کے بعد کوئی ریلی نہیں نکلی، پوری تاریخ میں۔ اور جب وقت آیا اور ہم نے محبت اہل بیت اور عظمت صحابہ کے لیے ریلی نکالی، نماز فجر کے بعد نکالی، اور جس پوائنٹ پر ہمیں 9 بجے پہنچنا تھا پہنچ گئے، تو تاریخ پاکستان میں اس چشم فلک نے اس سے بڑی ریلی کوئی نہیں دیکھی۔ اور یہ تنظیمات نہیں تھی، علماء کو ہم نے، اہل مدارس کو، علماء کو، خطباء کو، ائمہ کو، ان کو ہم نے متحرک کی اور مساجد کو ایکٹیویٹ کیا۔ اس لیے اب جب اس قوم کا عالم یہ ہو جائے کہ ایک رات میں ایک آرٹسٹ نعت خواں پر ہزاروں اور بعض صورتوں میں سنا لاکھوں قربان کر دی جاتے ہیں، اور آج کل چونکہ یہ مووی وغیرہ ہے، جو چھچورے لوگ ہیں وہ نئے نئے بنڈل لا کر پھینکتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو تو وہ تو خود جانتے ہیں، تو یہ دکھاوا کس کے لیے ہے؟ پھر یہ شعر وہ کہتا ہے شیخ صاحب کی نظر، یہ چودھری صاحب کی نظر، یہ پیر صاحب کی نظر، یہ حضرت صاحب کی نظر، تو نوٹ اوپر سے آئے تو پھر تو اللہ رسول کی نظر کرے۔ تو میں آپ کی عقل، آپ کی دانش سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کام کرنے کے لیے آپ کا دماغ کام کرتا ہے۔ مجھے اس نے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر بتا دے کہ 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے نکلا تھا اور پہلے اسٹیٹ ایجنٹ کی دکان پر ڈھیر ہو گیا۔ درجنوں دکانوں پر جاتے ہو، ماہرین سے پوچھتے ہو مارکیٹ ویلیو کیا ہے، ریٹرن کیا ملے گا، اور 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو درجنوں ماہرین سے پوچھو، اور جنت میں محل لینا ہو تو کسی سے نہ پوچھو، تاجدار کائنات سے بھی نہ پوچھو۔ تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ مجھے ایک گروہ چاہیے کہ ایک پروفیشنل نعت خوان بن جائیں، قوال بن جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ مجھے ایک گروہ چاہیے جو دین کے فقیہ بن جائیں۔ مگر آپ کا سلوک کیا ہے کہ اس آرٹسٹ کو ایک رات میں اتنا دیتے ہو جتنا مہینہ بھر اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھانے والے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، مسجد میں امامت و خطابت کرنے والے کو مہینے میں بھی نہ دو، تو کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ تو جب مشکل وقت تھا تو پہلی صف میں یہ قوال اور نعت خوان تھے کیا؟
یا یہ کلین شیو پیر اور صاحبزادے تھے؟ کون تھا؟ سو ایشو یہ ہے کہ اصل ٹریننگ سیشن آپ لوگوں کے ہونے چاہیے، ان تاجروں کے ہونے چاہیے، صنعت کاروں کے ہونے چاہیے کہ تمہیں بھی حساب دینا ہوگا اور تم سے بھی آگے پوچھا جائے گا کہ تم نے اگر خرچ کیا ہے تو کس پر خرچ کیا ہے۔ تو ختم نبوت کی حفاظت ایسے تو نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کی حفاظت کے لیے ملک کے اندر اور ملک کے باہر مقابلہ ہے تو علم کے میدان میں ہے، قوالی کے میدان میں نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ جا کر تلابیب میں بھی قوالی کرنا چاہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کہیں گے آرٹسٹ ہیں یہ۔ نعت خوانیوں کے میدان میں بھی نہیں ہے، چلوں کے میدان میں بھی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل جب مت ماری جائے۔ میں انگلینڈ میں جنگ اخبار چھپتا ہے، اس میں اشتہار پڑھا کہ الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالا۔ اور ظالموں، ان بدعقیدہ عاملوں کے پیچھے نہ پھرو، خود عامل بنو۔ اللہ کے رسول تو مجھے اور آپ کو عامل بنانے کے لیے آئے تھے، عمل کا پیکر بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس کا بھی ہم نے ٹھیکہ دے دیا۔ آپ کے لاہور کا تو نہیں پتہ، کراچی میں ایک مرتبہ گزرا شیر شاہ، تو ہر پول پر بورڈ لٹکا ہوا ہے، استخارہ کرا لیجئے، فیس 500 روپے۔ اب میں نے کہا کہ استخارہ تو ایک درخواست ہے، اور درخواست کس کی بارگاہ میں ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ کوئی مباح کام جس کو کیا بھی جا سکتا ہو اور چھوڑا بھی جا سکتا ہو، کہ فلان جگہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، فلان جگہ مکان خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے، ملازمت کی آپ کے پاس 2-3 پیشکشیں ہیں، کس کو قبول کرنا چاہیے، کیا کاروبار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم خود اپنی عقل سے فیصلہ نہ کر سکو تو ایک درخواست اللہ کی بارگاہ میں دائر کر دو۔ اور درخواست کا مضمون بھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک فإنک تعلم ولا اعلم واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے میرے لیے خیر کس میں ہے اس کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ تو چیزوں کے انجام کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ میں تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے مفید ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے،
اور پھر اس کے حصول کو میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں مجھے برکتیں عطا فرما۔ اور اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کانت۔ کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میرے انجام کار کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، پھر اس کے بدلے میں تیری بارگاہ میں جو خیر ہے وہ مقدر فرما۔ اب اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ یہ درخواست تم پیش کرو، مگر آپ کہتے ہیں آج کل میں ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، تو کون رات کو محنت کرے اور 2 نفل پڑھ کر کنسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگے، تو بابا کو جا کے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو اگر تم اپنے کام کے لیے، اپنے درد کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 ہفتہ حضوری قلب کے ساتھ اللہ سے درخواست بھی نہیں کر سکتے، تو جو 500 بندوں کی پرچیاں لیتا ہے تو وہ تمہارے لیے جاگ رہا ہوگا، مر رہا ہوگا۔ سو یہ آپ کا اہل سنت کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے درخواست کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا اللہ سے استغنا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ فرماتا ہے انسان بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے، مجھے کس کی پرواہ ہے، پیر کو پکڑوں گا، فلاں کو پکڑوں گا، اس کو پکڑوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ تھے حضرت خواجہ محمد صادق سلطانی کوٹلی شریف والے، ان کا وصال ہوا تو مجھے میڈیا نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں متعارف نہیں تھا، میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں نے کہا کہ علامہ خادم حسین اس آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے ان کے بارے میں بتایا، لیکن ایک بات آخر میں بتائی کہ کبھی وہ دکھی دل کے ساتھ کہتے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، انگلینڈ کا ویزا چاہیے، یورپ کا ویزا چاہیے، امریکہ آسٹریلیا کینیڈا کا ویزا چاہیے، مڈل ایسٹ میں روزگار چاہیے، پلاٹ چاہیے، انتخاب میں جیتنا ہے، فلاں پوسٹ پہ سلیکشن چاہیے۔ ایسے کم ہی آتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ حضور مجھے اللہ سے ملا دیں۔ تو اب پیری اس کام کے لیے رہ گئی ہے۔ تو اگر یہ پیر کے فرائض میں ہو تو یہ بزرگ بتا دیں، میں تو اتنا طالب علم ہوں۔ پیر کا کام تو یہ تھا کہ جو فرائض نبوت ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس میں ایک فریضہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، قلب کا تزکیہ کرنا، کہ تربیت کریں، تزکیہ کریں۔ تو اگر کسی پیرخانے میں نہ درس گاہ ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ تزکیہ، نہ تربیت کا کوئی پروگرام ہے، تو پھر کس کام کا ہے؟ تو یہ ویران کیوں ہوئے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے مارکیٹنگ ایجنٹ ڈھونڈ لیے، اور ہمارے حضرت کے بھی شہر کے یار ہیں، جہاں گئے جیسی مارکیٹ ہے ویسا مال پھینک دیا۔ بریلویت کی مارکیٹ ہے تو وہ مال پھینک دیا، تفضیلیت کی ہے تو وہ پھینک دیا، رافضیت کا ہے تو وہ پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ سے لینا ہو تو پھر تو حق کو بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔
اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو شیخ طریقت بناؤ، تو امام اہل سنت نے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے عقائد کے دلائل بھی جانتا ہو۔ تو اب جاہل پیر ہو سکتا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے، فرمایا کہ علم کے تقاضوں پر عامل بھی ہو۔ تو بے عمل اور بد عمل پیر ہو سکتا ہے پھر؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ نسبت متصل ہو۔ تو اگر فسق آ جائے، فجور آ جائے، تو پیر صاحب اتصال رہتے ہیں۔ سو ہم نے ہر چیز میں میرٹ، آپ نے علاج کرانا ہے تو بہترین اسپیشلسٹ ڈھونڈو گے، مکان کا نقشہ بنانا ہے تو اچھا آرکیٹیکٹ ڈھونڈو گے، لیکن دین کے لیے کسی کے ساتھ جوڑنا ہے تو کوئی میرٹ نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ اب جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم پر اللہ کی حجت کو تمام کر دیں۔ دلوں کو پلٹنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ القلب بین اصبع الرحمن یصرفہ کیف یشاء، دل اللہ کی انگشت قدرت کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ ہمارا کام تو ہے وارننگ کرنا، خبردار کرنا، جگانا، متنبع کرنا، بتا دینا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ نظام رسالت میں نے کیوں قائم کی؟ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول بھیجے اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس شرک پر، کفر پر، نفاق پر، ضلالت پر، فسق پر، فجور پر، معصیت پر، عصیان پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی دلیل، کوئی جواز، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سو آپ نے، علماء نے اس نبوی مشن کو لے کے چلنا ہے۔ اس لیے تو ختم نبوت ہے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے، اس کا باب بند ہو گیا۔ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ نبوت کا ایک بطون ہے اور ایک ظاہر ہے۔ بطون یہ ہے، فرمایا کہ اللہ سے حاصل کرنا، اور ظہور یہ ہے کہ لوگوں تک ابلاغ کرنا۔ فرمایا کہ جب خاتم النبیین آ گئے تو سابق انبیاء کرام کا ظہور ختم ہو گیا، اب ان کا میسج نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اور فرمایا کہ میرے امتیوں، تمہارے لیے کتنا مقام افتخار ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان آئیں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ وہ مقتدا بن کر نہیں آئیں گے، مقتدی بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے باقی یہ ذہن میں رہے کہ احادیث جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ ہم تکفیر جو کرتے ہیں کہ نص قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، اس کا ثابت ہونا بھی قطعی ہو اور اس کی اپنے معنی پر دلالت بھی قطعی ہو۔ تو وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ثبوت تو قرآن ہے۔ قطعی الدلالت کیسے ہے کہ از سلف تا خلف، علماء امت کا فیصلہ ہے
کہ خاتم النبیین پڑھو یا خاتم النبیین پڑھو، اس کے معنی ہیں آخر النبیین۔ لہذا اس پر تعویل پر بات نہیں کی جائے گی، جو مؤول ہو وہ قطعی نہیں ہوتا۔ اور جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دے کر جہاد کیا، تو جو خیر القرون ہے صحابہ کرام، ان میں سے کسی ایک کا بھی تخلف ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اجماع قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخر النبیین، دیٹس آل، فنش، اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ آپ کے لیے قابل افتخار کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلا فتنہ اٹھا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور اس کے لیے جو پہلی شخصیت میدان میں آئی وہ جناب صدیق اکبر کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے 1400 سال بعد ریاست کی سطح پر یہ پہلی مثال پاکستان کی 1974 میں کہ ریاست نے ریاست کی سطح پر دستوری طور پر قادیانیت کو، انکار ختم نبوت کو مرتد قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی اور اسلامی ملک کے دستور میں یہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ قرار دیا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، جو اس کو مجدد مانے وہ بھی، جو اس کو مسیح موعود مانے وہ بھی، جو اس کو ایک معمولی مسلمان مانے تو وہ بھی کافر، اور ماننے والا بھی کافر۔ یہ دو ٹوک لکھا ہوا ہے، یہ دستور میں ہماری۔ لہذا لیکن یہ اعزاز بھی جناب صدیق اکبر کی اولاد میں آپ کے اور ہمارے قائد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، مفتی اعظم پاکستان۔ اس لیے لوگوں نے تاریخ کو بھی مسخ کرنا شروع کیا، لیکن تاریخ کارخانوں میں تو بنتی نہیں ہے۔ تاریخ تو حقائق ثابتہ کا نام ہے۔ تو نے کہا یہ مفتی محمود صاحب نے قرارداد پیش کی، تو قرارداد پیش کرنے والا صرف اور صرف ایک شخص تھا، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی۔ یہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں۔ ہاں، باقی 27 ممبران جن میں علماء اور غیر علماء اور دوسرے مسالک کے علماء بھی تھے، انہوں نے تائید کی ہے۔ سیکنڈر تھے، وہ مؤید تھے۔ جو موور ہوتا ہے، محرک، وہ ایک شخص تھا۔ اور یہ مفروضے نہیں ہیں، جا کے آپ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے یہ کارروائی نکال سکتے ہیں۔ لیکن ان 27 مؤیدین میں جمعیت علماء پاکستان کے مولانا عبدالحکیم اور مولانا غلام اور صداروی کا دستخط نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کے۔ جمعیت علماء اسلام کے۔ بعد میں انہوں نے بحث میں حصہ لیا، لیکن اس وقت دستخط اس لیے نہیں کیے کہ یہ بھٹو ہے، لبرل آدمی ہے، سوشلزم کے نعرے پر آیا ہے، یہ تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ جناب صدیق اکبر کی کرامت، علامہ شاہ احمد نورانی کی کرامت، اور یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا اعزاز ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے حصے کا کام باقی ہے۔ ہمارا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن، اس کی اینیکسی ہے، ضمیمہ کہتے ہیں اسے،
اس میں ریاستی عہدوں کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو حلف اٹھایا جاتا ہے صدارت کا، وزارت کا، یہ باقاعدہ دستور میں لکھا ہوا ہے۔ تو صرف 2 عہدے ہیں، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان، کہ جن کے حلف نامے میں ان کا اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت تمام تفصیل کے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے خان صاحب سے وہ لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا، وہ تو پتہ ہے۔ لیکن ہمارے فیڈرل منسٹر، پروونشل منسٹر، ممبران اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، سپیریئر کورٹ کی ججز، مسلح افواج کے سربراہان، ان حلف ناموں میں ابھی یہ شامل نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا؟ تو یہ نہیں ہے کہ نعروں تک ہمیں محدود رہنا ہے، آگے بھی اس مشن کی تکمیل باقی ہے اور وہ تکمیل ہونی چاہیے۔ آخری چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں لبرلزم کے بھی چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ جو ٹرانسجنڈر پر قانون بنا تھا، میں نے 2019 میں لکھا تھا، یہ تو اب لوگ لے کے اٹھے ہیں، وہ خلاف شرع ہے۔ جو FATF کے لیے قانون بنا وقف کے بارے میں، وہ خلاف شرع ہے۔ اس پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے اس کو معرض التوا میں رکھ دیا ہے کہ جی ہم ترمیم کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ابھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور ٹرانسجنڈر پر ایک فلم ابھی بنی ہے جو پہلے روک دی تھی، پھر کہا کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اب اجازت دی، لیکن پھر ری ایکشن کے خطرے سے روک دی ہے۔ لہذا ہمیں اخلاقیات کے ماحول میں کئی مسائل درپیش ہیں، اور علماء کے تربیتی نشستیں ہونی چاہیے کہ ہم قوم کو، پڑھے لکھے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ ہمارے اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو جو اللہ